2 साल तक हम उनकी गिरदान यही सुनते रहे कि महंगाई का हल होना चाहिए, अवाम के ऊपर इस आलमी महंगाई का बोझ कम किया जा सके। वो असल में इमरान खान की कोताही थी और वो असल में इमरान खान का गुनाह था, जो तकरीरें कर ये कहते थे कि 137 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान में कौन खरीद सकता है। 209 रुपए का पेट्रोल और 205 रुपए का डीजल कर दिया है। मुझे एक गुलामी की तस्वीर नजर आ रही थी। पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ कम कर दिया जाए, हम वो फैसले नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे गैर मुल्की आका हमसे नाराज होंगे। ये पीडीएम का जो गुलदस्ता है, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान मार्च की और 2 साल तक हम उनकी गिरदान यही सुनते रहे कि महंगाई का हल होना चाहिए, तो पिछले 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के अवाम को पता चला है कि इनके ख्याल में महंगाई का मसला था क्या। जो इमरान खान की कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से अवाम के ऊपर इस आलमी महंगाई का बोझ कम किया जा सके, वो असल में इमरान खान की कोताही थी और वो असल में इमरान खान का गुनाह था। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जो तकरीरें कर ये कहते थे कि 137 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान में कौन खरीद सकता है और हम 1 रुपया नहीं कीमत बढ़ाने देंगे, उन्होंने 209 रुपए का पेट्रोल और 205 रुपए का डीजल कर दिया है। अच्छा, ये मैं इस नतीजे में पहुंचा, ये शेम के नारे जो है ना, ये उन पे काम आते हैं जिनमें को 2 रत्ती शर्म हो, इधर को ये बेशरम लोग हैं। ये लोग पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पेट्रोल की कीमत में इजाफा, 1 हफ्ते के अंदर 60 रुपए का इजाफा। इमरान खान की हुकूमत में 3 साल और 8 महीने के अंदर 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, तो इन्होंने तूफान खड़ा कर दिया था और इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर 60 रुपए, यानी 3 साल 8 महीने में जितनी कीमत बढ़ी थी उतनी इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर बढ़ा दी। बिजली की कीमत जो फिर यही मिफ्ता इस्माइल, वैसे कल देखा था आपने मिफ्ता को, मैंने ट्वीट भी किया था, मैं उसको देख रहा था मिफ्ता को और उसकी बातें सुन रहा था, अपने आकाओं के सामने सर झुकाकर जो वो बैठा हुआ था, तो मुझे पाकिस्तान का वजीर खजाना नहीं नजर आ रहा था। मुझे एक गुलामी की तस्वीर नजर आ रही थी। वो सारे मुल्क के सामने ये कह रहा था कि जो फैसले करने की जरूरत है, जिन फैसलों से पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ कम कर दिया जाए, हम वो फैसले नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे गैर मुल्की आका हमसे नाराज होंगे। सब कौम के सामने बैठकर वो एतराफ कर रहा था कि हम एक गुलाम हुकूमत हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पर जो लोग जमा हैं उनसे भी और सारे पाकिस्तान के लोगों से, क्या 22 करोड़ का मुल्क, गयूर खुददार लोगों का मुल्क, एक एटमी कुव्वत, एक दुनिया की बड़ी अस्करी ताकत वाला मुल्क, क्या ये मुमकिन है कि उसके ऊपर हुक्मरान खुददार बैठे हुए हों और कोई दुनिया की ताकत उसको गुलाम बना सके? क्या ये मुमकिन है? नहीं। ये सिर्फ उस वक्त होता है जिस वक्त हुक्मरान जो हैं उनके अपने मफादात जो हैं वो मुल्क से बाहर जुड़े हुए हों। अमेरिका का जो यार है, जब आपके असासे अरबों रुपए नहीं बल्कि अरबों डॉलर के मुल्क से बाहर पड़े हुए होंगे। और आप देख रहे हैं कि जब अमेरिका के रूस से ताल्लुकात खराब हुए तो उन्होंने क्या हुक्म दिया? उन्होंने कहा ये सब रूस वाले इनके यूरोप में, अमेरिका में जहां पर भी असासे पड़े हुए, इन सबको जब्त कर लिया जाए। इसको देखकर अब इन लोगों की टांगे कांपेंगी कि नहीं कांपेंगी? कांपेंगी। ये बल्कि सिर्फ टांगे कांपेंगी नहीं, इनकी तो कांपे टांगती हैं। ये लोग कैसे आजादी के फैसले कर सकते हैं? साथ हमारे वो कहता है सैंक्शंस लग जाएंगे। वो रूस वाले अगर मुझे बेचना चाहते हैं, मेरे पास आए तो मैं उनसे तेल लेने को तैयार हूं। वो खुदा का खौफ करो,
تمہارا وزیر اعظم کہتا ہے ہم بھکاری ہیں. کوئی بھکاری کے دروازے پہ آتا ہے اس کو بھیک دینے کے لیے؟ آپ کو ضرورت آپ کو ہے, عوام کو مشکل سے آپ نے بچانا ہے, اس لیے ذمہ داری آپ کی ہے. جس طریقے سے عمران خان اپنی ٹیم کو لے کر ہمیں لے کر روس گیا, وہاں پر صدر پیوٹن سے مذاکرات کیے اور وہاں پر سستی گندم اور سستا تیل اور گیس خریدنے کے معاہدوں کی بھی بات ہوئی, تفصیل سے بات ہوئی. پہلے وزیر اعظم کی صدر پیوٹن سے بات ہوئی, پھر اس کے بعد ہماری پوری ٹیم کی میٹنگ ہوئی ڈیپٹی پرائم منسٹر روس کے ساتھ. اس کے بعد واپس آ کے وزیر توانائی حماد اظہر نے خط لکھا, باقاعدہ مذاکرات چل رہے تھے. یہ کہتے ہیں ہمیں خط نہیں مل رہا تھا, اب وہ کہتے ہیں خط تو لکھا تھا لیکن اس کا جواب نہیں مل رہا. یا تم پاکستان چھوڑ دو, مجھے یہ بتاؤ کہ اسی روس سے بھارت کیسے سستا تیل خرید رہا ہے, شری لنکا کیسے سستا تیل خرید رہا ہے, چائنا کیسے سستا تیل خرید رہا ہے, یورپی ممالک کیسے سستا تیل خرید رہے, ان پہ سینکشنز کیوں نہیں لگتے؟ بات سینکشنز کی نہیں, بات آپ کی غلامی کی ہے. آپ کی اپنی آزاد حکومت ہوتی, اگر آپ کی طاقت پاکستان کے عوام ہوتے تو آپ بھی عمران خان کی طرح دلیر ہو کر آزادی کے فیصلے کرتے. اسی لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس مہنگائی سے بچنا چاہتے ہیں, 60 روپے پیٹرول مہنگا, 47% بجلی مہنگی, 200 روپے سے زیادہ گھی کی قیمت کے اندر اضافہ, جو چیز اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر آپ کو ہوش ربا اضافہ نظر آ رہا ہے. روپے کی قدر کے اندر ڈالر کی نسبت 24 روپے کمی آ چکی ہے جب سے طریقے عدم اعتماد آئی ہے. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو عمران خان نے 3.5 سال سے زیادہ محنت کر کے 65% ان میں اضافہ کیا تھا, صرف 3 ماہ جب سے عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے تمام اضافہ جو ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اور آج پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس سے کم ہیں جو جون 2018 میں تھے. اور یہ مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے کی اجازت یا ان کا جو حق ہے وہ ان کو نہ مل جائے. اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت دور نہیں ہے. میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, تمام ورکرز پاکستان میں جو سن رہے ہیں, اسلام آباد کی ٹیم یہاں پہ جو کھڑی ہوئی ہے, یہ ملک انشاءاللہ تعالی ایک جلد الیکشن کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ سب کو نظر آ چکا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل کو حل کریں. اور جس تیزی سے حالات خراب ہو رہے ہیں اور پاکستان میں خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ شری لنکا جیسے حالات یہاں پر بھی پیدا ہوں, اس لیے انشاءاللہ تعالی جلد آپ دیکھیں گے کہ ملک جو ہے وہ نئے ایک فریش الیکشن کی طرف جائے گا. تمام پاکستان کے تحریک انصاف کے عہدیدار جو ہیں, تنظیمیں جو ہیں, ان کو چیئرمین کی طرف سے ہدایات ہیں جو میں نے جاری کر دی ہیں کہ ممبر سازی کی فوری طور پر مہم شروع کی جائے. ووٹر رجسٹریشن, نئے ووٹر جن کے ووٹ اس وقت رجسٹرڈ نہیں ہے ان کی بھی رجسٹریشن, اور جو بے دردی سے لوگوں کے ووٹ ان کے ووٹنگ ایڈریس سے بدل کے کہیں اور پھینک دیے گئے ہیں اس کی بھی تصحیح کرنے کے لیے فوری طور پر کیمپین شروع کی جائے. میں یونین کونسل کے سطح کے اوپر پورے پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں. چیئرمین صاحب نے رپورٹ مانگی ہے تمام یونین کونسل سے, تیاری پکڑیں الیکشن کی. انشاءاللہ تعالی نیا الیکشن ہوگا. پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی مستقبل کے فیصلے کس نے کرنے ہیں. کوئی بیرونی سازش فیصلہ نہیں کرے گی, کوئی امپورٹڈ حکومت فیصلہ نہیں کرے گی, پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے. آخری بات, ایک تو میں آخر میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد کی انتظامیہ سے, اور اس کے بعد میں جو چیئرمین عمران خان نے فیصلہ کیا تھا بہت سے لوگوں نے اس پہ سوال پوچھا ہے تو اس پہ بھی میں مختصر طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن پہلے اسلام آباد کی انتظامیہ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اسلام آباد کے شہریوں کے اوپر رحم کریں. جہاں پر یہ امپورٹڈ حکومت ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں لے گئی ہے تو یہ لوگوں کی استطاعت سے باہر ہوتا جا رہا ہے. تو اسلام آباد کے اندر گھوڑا چلانے کے لیے اور کچھ لوگوں کی خاص فرمائش ہے کہ کھوتا چلانے کے لیے بھی پرمٹ جاری کیے جائیں.
لوڈ شیڈنگ جو ختم کر دی تھی عمران خان کی حکومت نے، وہ جس طریقے سے نہ صرف اسلام آباد پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، اس لیے فوری طور پر ایسے پنکھے جیسے ابھی سیمی ایس ڈی ہماری سینیٹر صاحبہ نے پکڑا ہوا ہے، ایسے پنکھوں کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی عوام کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں۔ یہ تو میں ویمنز ونگ سے کہوں گا تحریک انصاف کی کہ آپ سب کو جو ہے نا پنکھے ڈسٹریبیوٹ کریں۔ آخر میں جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں کہ کیوں انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، کیوں وہ جلد دوبارہ اس وقت کال نہیں دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے لیڈر ہیں، ان کے دل میں تمام پاکستان کا درد ہے، ان کے لیے صرف تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر نہیں، وہ ساری پاکستان کی قوم کو اپنی قوم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے اس کا اثر ان سب کے اوپر بھی ہوگا۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے آمنے سامنے کھڑے ہوں، اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ ایک اچھا فیصلہ کرے گا اور ایک پرامن طریقے سے پاکستان کے عوام کو اپنی اظہار خیال کی آزادی کا حق دیا جائے گا، اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہم جا رہے ہیں نئے الیکشن کی طرف۔ پاکستان زندہ باد۔